بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ کتابوں پر گفتگو، ایسی گفتگو جس سے آپ کو کتاب بینی کا شوق پیدا ہو، ایسی گفتگو نہیں جس سے کتاب سے دوری، اس لیے کہ کتاب سے دور ہونے کا مطلب ہے آپ علم سے دور ہوں گے، علم سے دور ہوں گے تو باب منزل علم سے دور ہوں گے، باب منزل علم سے دور ہوں گے تو قلم سے دور ہوں گے، قلم سے دور ہوں گے تو خوشبو سے دور ہوں گے، خوشبو سے دور ہوں گے تو روشنی سے دور ہوں گے۔ کوشش کیجیے اتنی ساری چیزوں کے قریب آنے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے کتاب۔ کتاب کوئی بھی ہو، حضرت مولا کائنات کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ یہ معاشرے میں وہ استاد ہیں جو بولتے نہیں سکھاتے، جو پوچھتے نہیں بتاتے۔ کتابوں سے محبت کیجیے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے اپنے اس پروگرام میں پروفیسر محمد احمد قادری، ڈاکٹر، ویسٹرن پرسیپشن آف اسلام اینڈ گلوبل ٹیررزم۔ دیکھیے موضوع پہ نہ جائیے گا، اس سے پہلے ہی کہ میں بھی گفتگو نہ شروع کروں اور آپ بعض لفظوں کو بنیاد بنا کر ذہن بنا لیں کہ اس میں کوئی ایسی بات کریں گے جس نے کوئی اختلافی نوعیت کو۔ کتاب یاد رکھیں، لفظ اختلاف نہیں پیدا کرتے، سوچ اختلاف پیدا کرتے۔ اس کتاب پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے صاحب کتاب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کو بلایا ہے، اور ان کے ساتھ میں نے اپنی مدد کے لیے، اس لیے کہ علم کے پہاڑ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں نے پروفیسر ڈاکٹر نائمہ سعید کو بلایا تاکہ وہ میری مدد کر سکے اس کتاب کو اور صاحب کتاب کو سمجھنے میں۔ ڈاکٹر صاحب کا ڈپارٹمنٹ میں بتاتے ہوئے گھبرا رہا ہوں، یہ ہے ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، یہ جو کتاب میرے پاس ہے، ابھی میں نے نہیں پڑھی، میں آپ کے سامنے کیا اس لیے نہیں پڑھی کہ اگر میں پڑھتا تو شاید میں درمیان میں کچھ اپنی رائے کو گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا اچھا ہوا نہیں پڑا تاکہ براہ راست خالص گفتگو سن سکوں ان دونوں حضرات کا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ سارے اس زبان کو نہیں سمجھتے۔ اکثریت وہ ہے کہ جو یہ جاننا چاہے گی کہ اگر مختصراً یہ بتا دیا جائے اس کتاب میں کیا ہے اور اس کا یہ موضوع کیوں رکھا گیا ہے تو آسانی ہوگی مجھے آگے جانے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل میں اس وقت جو ملت اسلامیہ جس تذبذب کا شکار ہے، جس پریشانی سے گزر رہی ہے، اس میں خاص طور پر سوشل سائنٹسٹ پاکستان کے، ملت اسلامیہ کے عمومی لیکن خصوصاً پاکستان کے سوشل سائنٹسٹ، انہیں یہ چاہیے کہ ان غلط فہمیوں کو اپنی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے دور کریں۔ کون سی غلط فہمی؟ جو پیدا کی گئی ہیں یا ہوئی ہیں؟ دونوں صورتیں ہیں جی۔ کچھ تو یوں بھی تو جنوں کے آثار، کچھ محبت میں، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے بس آثار، وہی والا اور معاملہ ہے۔ کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیوانہ۔ دیتے ہیں۔ اچھا، دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ اس دیوانگی میں اگر علمی وارفتگی آئے تو وہ خدمت ہے، لیکن اب اس دیوانگی میں اگر کوئی جنون کی ایسی کیفیت ہو کہ اپنی بات کہنے کا سلیقہ نہ ہو تو پھر اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اور جو مغربی معاشرہ ہے اسے یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے کے متعلق تم سوچتے ہو کہ مسلمان جو تمہارے سامنے آتا ہے تو فوری طور پر تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے یا تخیل ابھرتا ہے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یا تو یہ قاتل ہے یا سخت گیر ہے یا دہشت گرد ہے یا یہ انسانیت کا خیال نہ رکھنے والا ہے یا انسانی بنیادی حقوق جس کو آپ چارٹر آف ڈیمانڈ کہتے ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے جو آپ کا میونسپل لا یا انٹرنیشنل لا، یہ اس کو وائلیٹ کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس ایک چھوٹی سی کتاب کو ان جگہوں تک پہنچایا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس کتاب پہ گفتگو کرنے سے پہلے 4-5 باتوں کی بالکل وضاحت کر دیں۔ جی۔ SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں اقوام متحدہ کے، انہوں نے کچھ 17 اہداف کسی معاشرے کے لیے، اس میں وومن امپاورمنٹ ہے، پاورٹی وغیرہ، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ جی۔ یہ تو آپ سے 1400 سال پہلے آپ کو مل چکا ہے، واہ، تو اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی تم آج جس نتیجے پہنچے ہو وہ اچھا کہیں سے یہ آواز نہیں آ رہی کہ تم جو چیزیں ڈرائیو کر رہے ہو، یہ میں وہ فکرہ کہوں کہ ان میں سے 7 وہ اہداف ہیں جو جناب خدیجہ نے اپنے ہاتھوں سے پورا کیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیا اسلام کی وہ صورت؟ اچھا، دوسرا ٹیررزم کو تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا، ہمارے سننے والے گھبرا رہے ہیں کہ ٹیررزم کیا چیز ہے، اس کی دہشت گردی تجربہ ہے یا کچھ اور ہوگا گلوبل سے؟
اصل میں وہ صحیح آپ نے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ دہشت گردی، لیکن اس کے اندر جو یہ ہے نا کہ صرف کہ مسلمان کو سامنے دیکھ کر ایک تصویر بنا کر اور آپ نے اس کو ایک فریم میں رکھ کر یہ کہا کہ صاحب یہ ہے، میں نے اس میں یہ کوشش کیا ہے کہ یہ عمل انسان کے رویے کا ہے، جس کو بیہیورل سائنس کے بڑے بڑے اسکالرز نے اپنے زندگیوں میں ثبوت کے ذریعے یہ بتلایا کہ سپٹمبر 11 تو ابھی کی بات ہے نا، اس سے پہلے جو پوری تاریخ ہے دہشت گردی کی، تو اس طرف میں نے اس میں اشارہ کیا۔ برین واشنگ علم سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے جہالت سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی فرد بہت پڑھا لکھا ہو اتنا ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ علم اس کے لیکن اندر، اگر جس کی برین واشنگ کی جا رہی ہے وہ پڑھا لکھا ہو، پھر جس کی برین واشنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ برین واش اصل میں یہ خود ایک منفی اصطلاح ہے۔ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں نے سوال اس لیے قائم کیے۔ ڈاکٹر نائمہ سعید صاحبہ، مجھے بالکل ٹیکنیکل اصطلاحوں میں بتائیے گا کہ دہشت گردی جرم کی کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ کیا قدیم زمانے سے یہ دہشت گردی جرم میں شمار ہوتا ہے یا جدید معاشرے کی ایجاد ہے؟ مجھے اپنے علم کے حوالے سے پہلے سر دیکھیں، ٹیررزم یا دہشت گردی، میں کہوں کہ دہشت گردی سے پہلے کا سٹیپ ہے وحشت سے دہشت تک کا سفر۔ کیا اچھی بات، واہ واہ۔ وحشت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کی ریکوائرمنٹس، آپ کی نیڈس جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ اسٹرگل کرنے کے بعد جو ہے وہ جب بھی جو ہے آپ کے سامنے لامتناہی جو ہے وہ امتحانات ہو، اور لامتناہی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے پر نہ کر سکتے ہو، تو آٹومیٹیکلی جو ہے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی کے جو ہے وہ تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں تک تاریخی حوالے سے میں بات کروں تو دہشت گردی کی تاریخ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں دہشت گردی موجود تھی۔ اس کو انڈیویجول لیول پہ آپ دیکھ لیں، ایسا دہشت گردی جو ہے وہ کلیکٹیو لیول پر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ تشدد کی ایک شکل ہے۔ تشدد کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن اس کی ایکسٹریم فارم جو ہے وہ ٹیررزم ہے، کہ جو پرتشدد ایکٹیویٹی ہے کسی بھی انسانیت کے خلاف، کیونکہ زیادہ تر دہشت گردوں کا جو کی وجہ جو ہوتی ہے دہشت گردی کرنے کی، کسی پلین کو ہائی جیک کر لینے کی، یا کہیں پر جو ہے وہ بمبارمنٹ کرنے کی، یا کہیں پر جو ہے اٹیک کرنے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ توجہ دلانے کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ سائیکولوجیکل مسئلہ زیادہ ہے اس میں دیکھیں سائیکالوجیکل بھی ہے، لیکن میں بات کروں گی یہاں پر جو ہے پاورٹی اور سوشو اکنامک ایشوز جو ہیں وہ اس پہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ میں کرنا چاہوں گی، کہ دیکھیں انہی سے جو ہے وہ سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب سوشو اکنامک اثر انداز ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی سائیکالوجی پر انفلوئنس کرتے ہیں، اور سائیکالوجی جو ہے وہ پھر نیگیٹو تھنکنگ یا نیگیٹو سائیکالوجی کی طرف جو ہے وہ ہیومن مائنڈ جاتا ہے، نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ وار بھی وائلنس کی ایک شکل ہے، وار کا ہی ایک حصہ ہے ٹیررزم، ٹھیک ہے، اور جو جدوجہد کرنے والے گروپ ہیں جن کو آپ کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں دہشت گرد کہتے ہیں، تو کبھی ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، تو ایکچولی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جس کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو دہشت کہتا ہے، اور جو کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کے فیور میں ہوتا ہے، جو پرو ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ فریڈم فائٹر کہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک منٹ کے لیے روکوں گا۔ اسلام میں جہاد اور دہشت گردی میں بہت باریک سا فرق ہے، کون بتائے گا؟ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جہاد کب ہو، کس کے ساتھ ہو، اس کا طرز عمل ڈیفائن ہے یہ چیزیں، اور اس معاشرے میں اس کا آغاز کون کرے گا اور کیسے ہوگا، یہ کلی طور پر اختیار ریاست کا ہے، اسٹیٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ریاست کے اختیار کو کوئی فرد اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کے بعد یہ کہے کہ جی میں تو جہاد پر نکل گیا اور اب میں جہاد کر رہا ہوں، تو یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم نے بہت واضح طور پر قرآن و سنت دیکھیے معیار ہے، اور مسلمان اگر اس سے نکل جائے تو پھر وہ سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ تو کتاب و سنت کی جو تعویلات ہیں، تشریحات ہیں، حقائق ہیں، اور معاشرتی جو بنیادی رویے ہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں حوالہ دوں گا، جب خروج کیا تو وہ خروج کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ معاشرتی عدم مساوات
اور شریعت کی پاسداری نہ کرنا اور حکومت کا اپنی ذمہ داریوں کو شریعت کے مطابق ادا نہ کرنا. تو یہ یعنی آپ کو کہنا ہے کہ قیام امام حسین جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے, عین قرآن کے مطابق ہے, عین قرآن کے مطابق ہے. اس لیے کہ جس گھرانے سے دین کو تحفظ مل رہا ہے, اگر وہ اجتہاد اور وہ فتویٰ اور وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں تھوڑا سا استفادہ کروں گا آپ کے علم سے. میرے لیے شعبہ نہیں ہے, شاید ڈاکٹر صاحب اس سے واقف. جرم خالص جرم نہیں ہوتا, اس کے پیچھے آپ نے محرکات بتائے. کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کازز ختم کر دیے جائے تو افیکٹ ختم ہو جائے. افیکٹ کازز کے کانسیکوینسز کو کہتے ہیں. غربت ہے, جہالت ہے, احساس محرومی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, اس کے نتیجے میں دہشت گردی سامنے آتی ہے. تو بجائے براہ راست دہشت گردی کو ختم کرنے کے, ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں شامل ہوں گے, ان کازز کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا گریجولی کہ اس تک آنے کی نوبت. بڑی لکیر ایک ہے, اس کو مٹاتے ہیں, آپ کا ربڑ ختم ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک بڑی لکیر آپ ڈال دیں, لوگ خود بخود اس لکیر کو بھول جائیں گے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے, انہوں نے بالکل یہی کام کیا. انہوں نے لوگوں کو اور معاشرے کے افراد کو ختم نہیں کیا, بلکہ جہاں جہاں معاشرتی مسائل تھے وہی کی تائید سے اور اپنے فیصلوں سے, اور ساتھ ہی ساتھ اعلان نبوت کا مقصد لوگوں کو معاشرتی مساوات کے ذریعے یہ بتلانا کہ انصاف کس کو کہتے ہیں, یہ ثابت کیا کہ زندگی اگر گزارنی ہے کتاب و سنت اور حکمت کی بنیاد پر تو معاشرے میں جو تضادات ہیں ان کو کردار کے ذریعے دور کرو. اور کردار سازی پھر کیسے ہوئی وہ آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, ہر ایک جانتا ہے. تلوار کا استعمال منع کیا ہے. مدینہ کی ریاست جو ہے, انہوں نے جو ایک سسٹم دیا, بنائی, جو ایک مثال 23 سال کے جو ان کی نبوت کا دور تھا, اس میں جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہمیں ریاست ملتی ہے. انہوں نے تمام نمونے ہمیں کر کے دکھا دیے کہ کس طرح سے جو ہے طرز معاشرت پہ بھی انہوں نے بات کی, اسی طرح سے تجارت پر, سوشیو پولیٹیکل تمام چیزوں پر انہوں نے ہم کو نمونے کے طور پہ تمام چیزیں 23 سال کے مختصر عرصے میں ہمارے سامنے ہے مثال کی شکل میں. ابھی دیکھیں کہ آپ کیا وہ پرامن معاشرہ جو ہے کس طرح سے آپ لے کے آ سکتے ہیں معاشرے میں امن. جو ابھی آپ نے بات کی کہ دیکھیں ہر چیز کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں, محرکات کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. محرکات کو اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ لانگ ٹرم بیسس پر کہیں بھی پیس نہیں لے کے آ سکتے, کہیں پر بھی جو ہے وہ آپ مکمل امن نہیں لا سکتے. ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کچھ ایسا پیریڈ ہے کہ اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہیں وہ تحریک چلائیں گے, لوگ جو ہیں وہ اس طرف جا سکتے ہیں, ان کے چانسز ہیں جانے کے. جہاں جہاں جن معاشروں نے جو ہے وہ اس کو لانگ ٹرم بیسس پر جو ہے وہ کنٹرول کیا, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا سوشو اکنامک سسٹم کو ایڈریس کیا. وہاں پہ ان سماجی ناہمواریوں کو ایڈریس کیا. وہاں پہ اپنا اکنامک سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اکنامک سسٹم کو انہوں نے جو ہے وہ پہنچا, لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں, نیڈس کو پورا کیا. تو آٹومیٹیکلی ہیومن نیچر ہے کہ وہ پرامن رہنا چاہتے ہیں. جہاں پہ آپ ان کو ایڈریس کر لیں گے ہوگا. اسلام تو ہے ہی دین فطرت, اسلام تو ہے ہی امن کا مذہب. اسلام جو ہے وہ اگر جو اسلام کو اگر دہشت سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ خود ایک دہشت ہے. قاضی صاحب میں براہ راست اس کتاب پہ آتا ہوں. جی, کیا کانسیپٹ کیا ہے ویسٹرن پرسیپشن کیا ہے؟ ویسٹرن پرسیپشن یوں کہیے کہ اسٹیریوٹائپ, اس کو دور کرنے کی کوشش ہے, اور حقائق ہے, اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ کہ جو سماجی مسائل ہیں اور سماجی حلقے ہیں ان میں دہشت گرد پیدا کیسے ہوتے ہیں. جیسے میڈم نے بھی اپنے گفتگو میں, آپ نے بھی سرنامہ کلام میں اس طرف اشارہ کیا. پھر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا اسلامی اعتبار سے جائے تو تصوف, اور تصوف جو بنیاد ہے وہ معاشرے کے اندر ایک ایسا متوازن طبقہ پیدا کرتا ہے جس میں نہ کسی پر کفر کا فتویٰ ہے, نہ کسی کو اکسایا جاتا ہے کسی کو مارنے کے لیے, نہ نفرتوں کے پیغامات دیے جاتے ہیں. عرفانیات کو اور تصوف کو الگ الگ کریں گے سر, یا ایک نہیں کر سکتے. سب سے بڑا جو بنیادی فلسفہ ہے انسانیت کا اور طاقت کا اور معاشرتی استحکام کا وہ ہے ہی تصوف. اور تصوف معاشرے سے نکال دیجئے, حال یہ ہوتا ہے جو تصوف قرآن کی تعلیمات سے ٹکراتا تو نہیں. ذکر کا نام ہے تصوف,
تصوف سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ توحید، نظریہ توحید کی اطاعت نہیں کرو گے اور میں کی نفی، شریعت نہیں اور میں کی نفی۔ اچھا تھوڑی سی ہم اس کتاب پہ بات کر لیں۔ یہ جو میرے ناظرین دیکھ رہی ہے کتاب خرید لیں گے، جہاں سے بھی مل جائے گی۔ ایک نوجوان 23، 24، 25 سال کا جوان جب اس کے آخری صفحے تک پہنچے گا تو اس دوران میں کتنی تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں آپ، اس کانسیپٹ کو، اس پرسیپشن کو جو ویسٹرن نے ڈیولپ کر دیا ہے ہمارے خلاف؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ، اور پورے اعتماد سے میں بات کرتا ہوں، اپنی تحریر پہ یقین ہے آپ؟ اللہ اس کے رسول پر یقین۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا اس پر تفصیل سے بات آپ کریں۔ دیکھیں یہ جو کتاب ہے اس وقت پاکستان کے حوالے سے تو ہے ہی، لیکن جو ویسٹرن ورلڈ میں جو خاص طور پہ امریکہ، کینیڈا یا آگے جو مغربی ممالک ہیں جہاں جو ہے وہ مسلمس ہیں اور ان کے بچے ہیں، جو وہاں تعلیمی اداروں میں، جو جابس میں ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، تو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ بڑے بعض اوقات بڑے کوسچنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بہت سارے بڑے چھپتے ہوئے سوالات، چھپتے ہوئے رویوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور ان کے پاس جو ہے بہتر جواب دینے کے لیے دلیل کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں وہ مکالمے کا معاشرہ ہے، دلیل کا معاشرہ ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس نالج ہونی چاہیے کہ جس کی روشنی میں وہ جواب دے سکیں، مدلل جواب دے سکیں۔ تو یہ کتاب جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے محسوس ہوئی کہ یہ وہاں کے جو یوتھ ہے اور جو وہاں کے ینگسٹرز ہیں، جو جنریشن اس وقت چل رہی ہے، ان کے لیے، کیونکہ ماں باپ کے پاس بھی شاید اتنا ضروری نہیں ہے کہ اتنی نالج ہو یا اس طرح سے وہ سوچیں، تو یہ کتاب بڑی معاون و مددگار ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے بات کی بیسک کازز اگر ریموو کر دیا جائے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے ختم ہو جاتا ہے، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ جس معاشرے میں ساری بیسک چیزیں موجود ہیں، نہ غربت ہے، نہ احساس محرومی ہے، اس معاشرے میں جب اسکول میں ایک نوجوان جا کے فائرنگ کرتا ہے تو اسے کیوں نہیں کنڈم کیا جاتا؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ یہی ایک پرسنٹیج ہم رکھ لیتے ہیں اس میں سے، ہم اگر کہیں کہ اگر سوشو اکنامک کازز جو ہے اگر 95 یا 96% ہیں تو اس میں آپ جب مینٹل ڈس آرڈر کو بھی رکھ لیجیے، اور مینٹل ڈس آرڈر صرف کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ وسائل کا ہونا اور دین سے دوری اور کسی بھی خدا کے کانسیپٹ سے دوری یا کسی مذہب سے دوری کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، کہ جب ایک ایسی ترقی تو بہت ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ کوئی سمت روحانیات نہیں۔ بالکل میں اسی طرف آؤں گی کہ ان کے پاس دیکھیں مغرب میں روحانیت اور تصوف کی اور ان تمام چیزوں کی وہ ان کو بڑی تلاش رہتی ہے، لیکن بائبل تو روحانیت کی تعلیم دیتا ہے، عیسائیت تو ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو انکار نہیں کر رہے، تو پھر کیوں نہیں؟ اگر بائبل ہے، واقعی بائبل تحریف شدہ نہیں ہے، جس کو اللہ کی وہ کتاب جو اللہ نے ہمارے محبوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمہیں اگر تمہارے منہ پہ کوئی ایک تماچا مارا دوسرا گال اس کو پیش کر دو۔ مجھے توریت کی اگر آپ مجھے اجازت دیں شکیل بھائی، مجھے ایک حوالہ، ایک آیت یاد آ رہی ہے، اور وہ عربی میں کافی پہلے جب میں 10-12 سال کا تھا تو میں نے یاد کی تھی توریت پوری، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ العلم بلا عمل کالرعد بلا مطر، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے گڑگڑاہٹ آسمانوں پر ہو لیکن اس سے میں پانی کا قطرہ، پانی یا بارش نہ برسے۔ بہت اچھی، واہ واہ۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے، ہرما نصیبی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں۔ اچھا کیا ویسٹرن معاشرے نے ایکسیپٹ کیا آپ کی اس کتاب؟ ویسٹرن معاشرے میں پڑھی گئی کیا ہے، اس کے جی ویسٹرن معاشرے میں پڑھی گئی ہے، اور ویسٹرن معاشرے کے لیے ہی زیادہ تر ہم نے کوشش کی، اور اپنے نوجوان جو پاکستان کے ان کے لیے بھی، اور وہاں کی جو بعض پروفیسرز اور بعض ریفرنس یا سائٹیشن یا اس کے لیے اس میں استعمال ہوئی ہے یہ کتاب، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے کہ اگر ایک فرد بھی اس معاشرے کا کسی کو برا سمجھ رہا ہو اور وہ کہے کہ نہیں مسلمان برا نہیں ہے، تو میری سب سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جرم سے پہلے سزا دی جا سکتی؟ جرم کے امکان کو پیش نظر رکھ کے سزا دی جا سکتی؟ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ بیماری سے پہلے کسی بھی جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ پریکاشنز اور اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر دیں، تو اگر اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسلام کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایسے حالات ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایسے حالات کا تدارک کریں کہ جس سے جرم جو ہے وہ پن پہ، یا جرم جو ہے یا جو مجرمانہ کردار ہے وہ سامنے آئے، کہ دیکھیں ہر شخص پوٹینشیل کرمنل ہے،
یہ باقاعدہ یہ سوشل سائنٹسٹ کی دی ہوئی ڈیفینیشن ہے کہ ہر شخص میں آپ کوئی بھی جو ہے اس میں پوٹینشیل ایک ہے، کیونکہ یہ تو ازل سے ہے۔ اچھا، اس میں سے کیا چیز آتی ہے باہر، کیا چیز اوپر آتی ہے، کیا چیز واضح ہوتی ہے، یہ اس کی تربیت پر جو ہے یا اس کی جو سراؤنڈنگ میں جو سچویشن ہے، سوشل کنڈیشنز ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں جو ان کی باتوں سے میں اخذ کر سکا ہوں وہ یہ ہے، کوشش کیجیے مریض کو ختم کرنے کے بجائے مرض کو ختم کریں، مجرم کو مارنے کے بجائے جرم کو قتل کریں۔ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو جرم خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو آج کا معاشرے کا بدترین مجرم ہے، ہو سکتا ہے وہ کل بہت بڑا مصلح بن جائے۔ اس کے لیے آپ کو اس کتاب کی طرف آنا پڑے گا جس میں نہ کوئی شک ہے نہ ریب ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ اس کی تعلیمات 2 فائدے، عام کتابیں آپ PDF پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو نالج مل جائے گا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جسے کھولیں گے تو زیارت کا ثواب ملے گا، اٹھانے کا ثواب ملے گا، چومنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب ملے گا، دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ جس دین نے قرآن حکیم جیسی کتاب ہو، وہاں دہشت گردی ہو نہیں سکتی، بشرطے کہ آپ اس قرآن سے منسلک رہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نائمہ سعید اور ڈاکٹر قادری صاحب، آپ کی گفتگو سے بڑی ایک روحانیت ہمیں ملی ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ یہ پروگرام جب لوگ دیکھیں گے تو جب ان کا فیڈ بیک آگا ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔